الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ وقال اللہ تعالی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها النار خالدین فيها ونعم اجر العاملین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اقترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الندم توبہ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم لوگ انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ پوری زندگی میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کبھی خطا نہیں ہوئی۔ البتہ جو لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنے غلطی پہ قائم نہیں رہتے بلکہ اپنی غلطی پہ توبہ کرتے ہیں اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت اور اللہ جل شانہ کے فضل کا ایک عجیب کمبینیشن ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی اس سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ فضل فرماتے ہیں، اگر توبہ نصیب ہو جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بدقسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے برائی پر جمے رہتے ہیں اور کسی حال میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اپنے برے انجام سے نہیں ڈرتے، اس پر قائم رہتے ہیں۔ یہ لوگ یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس لوگ ہوتے ہیں، شیطان نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ از حد نفس کی غلامی میں آ چکے ہوتے ہیں اور نفس کے شر سے وہ بچتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو جو کوئی بھی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کا اس کے ساتھ الگ معاملہ ہوتا ہے، شیطان کا اس کے ساتھ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ شیطان اس طرح کرتا ہے کہ وہ اس کو پہلے گناہ کا ترغیب دیتا ہے اس بنیاد پر کہ بعد میں توبہ کر لینا، اور جب اس وقت گناہ کر لیتا ہے پھر اس کو مایوس کرتا ہے کہ اوہ تو نے تو اتنا بڑا گناہ کیا، اب تو اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ جبکہ اللہ جل شانہ کا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے گناہ سے بچاتا ہے اور ڈراتا ہے کہ گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو پھر فرماتے ہیں جلدی توبہ کر لو، میں معاف کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اور دوسری طرف شیطان کی دشمنی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں
اللہ جل شانہ کی بات جاننے کے لیے قرآن سے ہمیں گویا کہ یہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس سے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے یہ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں مگر ان کی حالت ہے کہ ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں دوسروں پر زیادتی ہو، وہ اپنی ذات پر گناہ کر کے نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں، اور واقعی اللہ پاک کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو، اور وہ لوگ اپنے فعل بد پر اصرار اور ہٹ نہیں کرتے اس حال میں کو جانتے ہوں۔ البتہ اگر ناواقفیت میں ایسا ہو جائے تو اور بات ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بیش کے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ان کے کام کرنے کا اچھا بدلہ ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ غلط کام اسی سے ہو جائے اور پھر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو جنت کی بشارت ہے۔ یہ ان لوگ کے لیے جو گناہ گار ہے لیکن جو توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ کرنے والوں کے لیے باقاعدہ ایک خاص دروازہ ہے جس سے ان کو بلایا جائے گا۔ اور اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے کہ جس شخص نے ظلم کے بعد توبہ کی اور اچھا عمل کیا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ اللہ جل شانہ کی عفو اور رحم، اس کی برکت سے انسان بچتا ہے۔ وہ جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارے اللہ ہیں اور پھر اس پر قائم رہے، استقامت اختیار کیا قول و فعل کے ساتھ، تو فرشتے اتریں گے ان کے اوپر، موت کے وقت ان سے ملاقات کریں گے، ان کو بشارت دیں گے کہ خوف اور غم نہ کرو اور جنت کی بشارت حاصل کر لو جس کا تم سے وعدہ تھا، اور ہم تمہارے ساتھ اس دنیا میں بھی تھے اور اب ساتھ بھی جا رہے ہیں، اور جنت میں جن کو تم کو ملے گی اس میں تم جو بھی دل سے چاہو گے تو تمہیں دیا جائے گا، جو تم منہ سے مانگو تمہیں ملے گا۔ اللہ غفور رحیم کی مہمانی ہوگی۔ غفور رحیم کے یہاں باقاعدہ اللہ پاک کے نام آئے ہوئے ہیں، غفور رحیم، نزلا من غفور رحیم۔ تو اس کا مطلب ہے جو بھی شخص جنت جاتا ہے وہ اصل میں غفور رحیم کے واسطے سے جاتا ہے، کیوں خطا تو انسان سے ہو سکتا ہے، تو اللہ پاک معاف فرماتے ہیں پھر رحم بھی فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک کی اس صفت کے سہارے سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہوں کا اقرار کرے پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو اللہ یاد ہے تو اپنی غلطی پہ قائم نہیں رہتا، وہ فوراً توبہ کی طرف بھاگتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایسا اس کو محسوس ہے جیسے کوئی پہاڑ اس کے اوپر گر پڑا، وہ جب تک رو کر اللہ پاک سے اس کی معافی نہ مانگ لے اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ اور جو فاسق ہوتا ہے وہ جب گناہ کرتا ہے تو ایسا اڑا دیتا ہے جیسے کہ مچھر کو اڑا دیا، پرواہ نہیں ہوتی اس کو۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم گناہ
اگر تقاضا ہو تو اس کا مقابلہ کرے اور اس کو نہ ہونے دے، اور خدا نہ خواستہ غلطی سے ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کے لیے بھاگے، اس میں پھر دیر نہ کرے، کیونکہ کیا پتہ موت کس وقت آنی ہے، اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام بنی آدم خطا کرنے والے ہیں اور خطا کاروں میں توبہ کرنے والے بہتر ہیں۔ یعنی جو خطا انسان سے ہوتی ہے اس پر قائم نہ رہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ خرخرا نہ لگے، یعنی خلق میں جا کر جان آ کر خرخرا نہ کرنے لگے۔ اس خرچہ چونکہ موت آ چکنے کا پورا یقین ہو جاتا ہے، اس واسطے اس کے بعد پھر توبہ کرنا قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بدبخت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی امید پر شیطان ان کو لگائے رکھتا ہے کہ بس بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا، اب اگر توبہ کیا تو پھر مزے نہیں کر سکو گے، پھر یہ نہیں کر سکو گے، پھر یہ نہیں کر سکو گے، تو اس کو وہ دیتے رہتے ہیں، بس امید دلاتے رہتے ہیں، بلکہ اس کو آخر وقت تک یہ خیال ہوتا ہے کہ اب مطلب وہ میں بچ جاؤں گا، اب بچ جاؤں گا، اب بچ جاؤں گا، اسی میں جان نکل جاتی ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ فوراً ہی توبہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ ندامت توبہ ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والے شخص کی مانند ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ الندم توبہ، تو یہ واقعتاً ایسی بات ہے کہ چونکہ توبہ شروع ہوتا ہے ندامت سے۔ توبہ کی 3 بنیادی شرطیں ہیں اور ایک اضافی شرط ہے، سبجیکٹ ٹو کنڈیشن ہے وہ۔ جو بنیادی 3 شرطیں وہ یہ ہے، نمبر 1 ندامت، نمبر 2 رک جانا، اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ تو اگر یہ کسی نے 3 سٹیپس اٹھا لیے تو جنرلی وہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے یا کوئی ایسا عمل چھوڑا ہے جس کی قضا بھی ہو سکتی ہے، تو اب ان کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حق دار کو اپنا حق لوٹا دے یا اسے معاف کرا دے، اور جو قضا ہے مطلب اس کی قضا کر لے۔ مثلا نماز رہ گیا ہے تو نماز کی قضا کر لے۔ بہت سارے لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، قضا ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جب ان کو کہتے ہیں جی وہ بہت زیادہ کیسے کریں، تو اس کے لیے کوشش تو شروع کر دو، اور کوشش یہ ہے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیا کرو، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیا کرو، تو کم از کم آپ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ نمازیں قضا ہو رہی ہوں گی، خدا نہ خواستہ کے درمیان میں اگر موت آ گیا تو اللہ پاک کے فضل سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ بخش بھی دیں گے۔ تو یہ ہے کہ نمازوں کو قضا کر لے، روزے رہتے ہوں تو روزوں کی قضا کر لے، زکوٰۃ نہ دی ہو تو زکوٰۃ ادا کر لے، حج فرض ہو لیکن نیکی ہو تو حج فرض کر لے، فرض ادا کر لے، مطلب گویا کہ ایسی چیزوں کو چھوڑے نہیں، اور اگر کسی کا حق ہے مارا ہے تو اس کا حق ادا کرے یا اسے معاف کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمہ اس کے بھائی کا کوئی حق آبرو کا یا اور کسی طرح کا ہو، اس کو چاہیے کہ آج ہی اس سے سبکدوش ہو جائے، یعنی معاف کرا لے، اور اگر وہ حقوق مالیات کو معاف نہ کرے تو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس دن سے پیشتر کہ اس کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار، بلکہ اس طرح حق ادا کیا جائے گا کہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو ظالم سے اس مظلوم کے حق کے موافق لے لیا جائے گا،
اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہوں میں سے بقدر اس کے ظلم کے اس پر لاد دیے جائیں گے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ انسان کے پاس موقع نہ رہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور جس پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگے, جس کا حق مطلب یہ ہے کہ غصب کیا ہے اس کو حق لوٹا دے یا اس سے معاف کرا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں مردہ ڈوبنے والے فریاد کرنے والے شخص کی مانند ہوتا ہے, انتظار کرتے دعا کا جو اس کے بھائی یا باپ یا دوست کی طرف سے پہنچے. پر جب دعا اس کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دعا دنیا اور اس کے سب چیزوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ قبر والوں پر زمین والوں کی دعا کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند ثواب داخل کرتا ہے. اور تحقیق زندوں کا ہدیہ مردوں کی طرف ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. یہ اصل میں اللہ پاک نے ایک راستہ کھولا ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے ایک راستہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے, ایک صدقہ جاریہ کا ہے کہ اس نے اگر کوئی کام ایسا چھوڑا ہے جو چل رہا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہوتا ہے. مثلا اس نے کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کتاب سے جتنے لوگ مستفید ہوں گے, دینی کتاب ہے, وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. اس طریقے سے اگر اس نے کوئی مسجد بنائی ہے یا مدرسہ بنایا ہے یا لوگ کے فائدوں کے لیے کوئی کام کیا ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. دوسری طرف یہ ہے کہ یعنی انسان جو ہے نا وہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ یعنی ایسا کام کرے کہ بعد میں ان کو لوگ یاد رکھیں اور ان کے دعائے مغفرت کریں, کیونکہ دعائے مغفرت جو ہے یہ اس کے لیے مردوں کے لیے انتہائی درجے کی خوشی کا باعث ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ جن مردوں کے لیے سارے ثواب ہوتا ہے تو باقاعدہ دوسرے مردے ان کو رشک کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دیکھو نا ان کے لیے اللہ ان کے لیے ایسا انتظام ہو گیا. بہت زیادہ ثواب اس کو دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی بھی مستغنی نہیں. جو نیک حضرات اولیاء اللہ ہے تو وہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. وہ ایک دفعہ ایک صاحب تھے, اس کے بیٹے شہید ہوئے تھے جہاد میں, تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے. ان پہ ذرا غم کا اثر تھا اور تو ایسے حالت میں انسان صحیح طور پہ نہیں سوچ سکتا. تو ہم نے جب اس کے لیے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے کہا وہ تو شہید ہے, اس کو دعا کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے ہاں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کی ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ لوگوں کے لیے موقع دیا ہے تو آپ ان کے لیے کیوں مطلب ان کو کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کو بات سمجھ میں آ گئی. تو اس وجہ سے جو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کون ان کے لیے یہ سارے ثواب کرتا ہے اور اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی مطلب جو ہے نا وہ اپنے مردوں کے لیے سارے ثواب کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ جو دوسروں کے لیے سارے ثواب کرتا ہے تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے پھر ان کے لیے بھی سارے ثواب کا بندوبست ہو جاتا ہے. ہاں جی, ایسے ہی مطلب اللہ پاک کا انتظام ہے کہ جو جس طرح زندگی گزارتا ہے اس کے ساتھ پھر ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے. تو ایک کلام ہے توبہ کے بارے میں, وہ ذرا سنا دیتے ہیں, ماشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. باز آ اے بندے میرے باز آ, شرک و کفر اور ہر گناہ سے باز آ. باز آ اے بندے میرے باز آ,
شرک و کفر اور ہر گناہ سے باز آ میرے در پر کوئی مایوسی نہیں میرے در پر کوئی مایوسی نہیں بار بار توبہ بھی توڑے باز آ بندے میرے باز آ تجھ پہ میں ہوں تجھ سے زیادہ مہربان تجھ پہ میں ہوں تجھ سے زیادہ مہربان مغفرت بولے یہ میری باز آ اے بندے میرے باز آ اے بندے میرے باز آ جو ازل سے ہے پکا دشمن تیرا جو ازل سے ہے پکا دشمن تیرا اس کی کیوں مانے ہو بھولے باز آ اے بندے میرے باز آ نفس کی مان کر مول لینا شر نہیں نفس کی مان کر مول لینا شر نہیں کچھ تو سوچو کیا کرے ہے باز آ اے بندے میرے باز آ تجھ پہ غیرت رب نے کی بولے شبیر تجھ پہ غیرت رب نے کی بولے شبیر کیوں مقام اپنا نہ سمجھے باز آ اے بندے میرے باز آ اے بندے میرے باز آ شرک و کفر اور ہر گناہ سے باز آ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبت عمدا او خطا سرا وعلانية واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغيوب وستر الغيوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك اب انگلش کا